تلک سیدۃ عالمہا، وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ تھیں، وانت سیدۃ نساء عالمہا، تو اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہے، لیکن کیوں کہ تیرا زمانہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ تو میرے زمانے کی ہے، میری امت سب سے بہتر، میرا دین سب سے بہتر، اسی وجہ سے انک سیدۃ نساء العالمین، اب تو سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہوگی، کیونکہ میری امت تمام امتوں کی سردار ہے، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، میری امت تمام امتوں سے بہتر ہے، میری کرن تمام کرنوں سے بہتر ہے، اس لیے تو فاطمہ الزہرا انک سیدۃ نساء العالمین، تو تمام جہانوں کی عورتوں کی سیدہ ہوں گی۔ ایک اور حدیث پاک جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث پاک کو بیان کرتی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر لکھا بیان کیا ہے، اور اس حدیث پاک کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث پاک کو جلد 3 صفحہ 156 کے اندر، حدیث نمبر ان کے 4794، اس کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے۔ علیحدہ بات کی پچھلی حدیث جو میں نے بیان کی اس کی سند تھوڑی بہت ضعیف ہے، لیکن یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں اگلی، اس کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ، اللہ تردینا ان تکونی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء ہذہ الامہ و سیدۃ نساء المؤمنین۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر تمام خصیتیں سیدہ کی جمع کر دیں، اور اگین دیکھیے راویہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ مانیے گا پھر کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے کمال درجے کی محبت کرتی ہیں، فضیلت کی بات ہے اور عورتوں کی فضیلت کی بات ہے، لیکن آپ بیان کرتی چلی جا رہی ہیں، آپ کو کوئی اس چیز کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کر رہی، بلکہ خوشی محسوس کرتے ہوئے یہ بیان کریں، اور یہ حدیث پاک بھی سیدہ عائشہ سے ہے اور بیان کر رہی ہیں، اور امام حاکم نے اس کو ذکر کیا، اور اس کے روات صحیح ہیں، اس کو صحیح الاسناد انہوں نے قرار دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کیا فرماتی ہیں سیدہ عائشہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ اللہ تردینا، اے فاطمہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان تکونو کہ تو ہو سیدۃ نساء العالمین، کہ تمام عالمین کی خواتین کی سیدہ تو ہو، و سیدۃ نساء ہذہ الامہ، اور اس امت کی خواتین کی بھی تو سیدہ ہو، و سیدۃ نساء المؤمنین، اور تمام مومن عورتوں کی بھی تو سیدہ ہو۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے تمام ٹائٹل سیدہ کائنات کو عطا کر دیے، سیدۃ نساء العالمین بھی بنا دیا، سیدۃ نساء ہذہ الامہ بھی بنا دیا، سیدۃ نساء المؤمنین بھی بنا دیا۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے جب باب باندھا تو جو حدیث دی وہ فقط اتنی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کیا ہیں؟ سیدۃ نساء الجنہ ہیں، جنت کی جتنی عورتیں ہوں گی ان کی سردار ہیں۔ ان احادیث ہی کی وجہ سے امام بخاری نے وہ ٹائٹل دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے علماء نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے اور احادیث بیان کی ہیں۔ امام ابن عساکر ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع نسوۃ سادات عالمہن، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، امرأۃ فرعون، و خدیجۃ بنت خویلد، و فاطمہ بنت محمد، و افضلہن عالماً فاطمہ۔ حضرت عبداللہ ابن عساکر روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، اور اس روایت کو تاریخ دمشق کے اندر ذکر کیا گیا ہے، الدرر المنصور کے اندر امام سیوطی نے ذکر کیا ہے، ذخائر القبریٰ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، کنز العمال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور روح المعانی کے اندر بھی جلد 3 جز 3 صفحہ 348 کے اوپر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ان تمام ائمہ حدیث نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع نسوۃ سادات عالمہن، کہ 4 خواتین اپنے زمانے کی سادات ہیں، 4 خواتین اپنے زمانے کی سردار ہیں، 4 خواتین اپنے زمانے کی سید ہیں۔ کون؟
ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم بنت عمران، ایک مریم بنت عمران جو مریم سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، وہ آسیہ بنت مزاحم امراۃ فرعون، آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی عورت تھیں، وہ خدیجہ بن خویلد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاطمہ بنت محمد اور فاطمہ بنت محمد، وہ افضلہن عالماً فاطمہ، اور ان میں سب سے جو افضل ہیں ان تمام میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی اپنے عالم کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سے افضل اس حدیث پاک کے اندر بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بھی بڑھ کر افضل سیدہ فاطمہ الزہرا کو قرار دیا، کیونکہ پیچھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی ذکر آ رہا ہے، سیدہ مریم کا بھی ذکر آ رہا ہے، سیدہ آسیہ کا بھی ذکر آ رہا ہے، ان تینوں کا آیا چوتھا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کیا اور فرمایا افضلہن عالما فاطمہ، عالماً فاطمہ کہ عالم کے اعتبار سے، جہان کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے فاطمہ الزہرا سب سے افضل ہیں، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ زمانہ مصطفیٰ میسر ہوا، اس لیے یہ سب سے افضل ہیں۔ تو یہ تمام احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا تمام عورتوں سے زیادہ افضل ہیں، تمام عورتوں سے زیادہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کی سردار ہیں، اور اس بات کو ائمہ احادیث نے مانا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور آخری بات اب میں جو بیان یہ کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو یہ ٹائٹل دیا ہے، ایک مرتبہ نہیں، آپ کو سیدۃ نساء العالمین کا ٹائٹل ایک مرتبہ نہیں دیا، کئی بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹائٹل کو دہراتے رہے۔ یہ جو مرتبہ اللہ کے نبی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا یہ کئی بار دہراتے رہے، بلکہ یہ مرتبہ اصل میں تو رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے آپ کو، اصل مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل دیا ہے، لیکن دیا کس سے ہے؟ رب کے حکم سے دیا ہے۔ اس وجہ سے میں اس کو رب کا حکم کہہ رہا ہوں کہ شاہ صاحب قبلہ نے کل آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ، میں نے وہ حدیث اس لیے بیان نہیں کی کہ شاہ صاحب نے کل آپ کو بیان کی تھی، بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ترمذی بیان کی کہ مولا کریم نے کس جلال کے ساتھ، کس احتشام کے ساتھ سیدہ کو یہ ٹائٹل عطا کیا، کہ ایک سپیشل فرشتہ پیدا کیا اور اس کی ڈیوٹی یہی لگائی کہ تو جا کر محمد عربی کو ایک ہی خوشخبری دے گا۔ وہ خوشخبری کیا ہوگی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ ہیں اور ان کے بیٹے دونوں سید ہیں۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے اسپیشل فرشتہ، اور وہ فرشتہ کبھی پہلے نہیں اترا، اور وہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا اور یہ خوشخبری لے کر آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور امام حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹائٹل سیدہ فاطمہ الزہرا کو وقتاً فوقتاً اس ٹائٹل کو دہراتے رہے اور دیتے رہے، یعنی کوئی بھی جب بھی کوئی موقع آیا، اچھا موقع آیا، خوشی کا موقع آیا، غم یا دکھ کا موقع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی دلجوئی کے لیے اس کو یہ ٹائٹل عطا کرتے رہے، اس کو یہ احترام عطا کرتے رہے۔ اس لیے مختلف روایات آپ کو ملے گی، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹائٹل کے متعلق بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ تمام لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اور اگلی بات یہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کا لفظ فقط 4 ذاتوں کے لیے، ہستیوں کے لیے استعمال کیا۔ آپ کتب احادیث دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کا لفظ 4 ہستیوں کے لیے فقط استعمال کیا اور نہیں کیا، اور یہ سید کا ٹائٹل دینے والے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اور سیدنا امام حسن اور حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حکم الہی کے مطابق، اذن الہی کے مطابق آپ نے ہی یہ ٹائٹل عطا کیا ان کو۔ 4 کون کون؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سید قرار دیا۔ لمبی طویل حدیث پاک، مشہور حدیث پاک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے ہیں کہ انا سید ولد ابن آدم،
ولا فخرا، کہ لوگوں جان لو میں سید ہوں تمام بنو نوع انسان کا، ولا فخرا، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ ٹائٹل اپنی ذات کے لیے استعمال کیا سید کا۔ میں نے کہا 4 شخصیات کے لیے پہلے ٹائٹل اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، فرمانا انا سید ولد آدم، میں تمام جو آدم کی اولاد ہے اس کا سردار ہوں، تمام کائنات کا سردار، ولد آدم کا سردار میں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ٹائٹل آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا، اور اس حدیث کے اندر وہ موجود ہے، ان حدیث کے اندر، کہ آپ نے تمام عورتوں کی سردار قرار دیا، سیدۃ نساء العالمین قرار دیا، سیدۃ نساء حاذ الامہ قرار دیا، سیدۃ نساء المؤمنین قرار دیا، سیدۃ نساء العالمین قرار دیا۔ اپنے آپ کو تمام مخلوق کا، تمام کائنات کا سردار قرار دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کو تمام عورتوں کا، کائنات کی تمام عورتوں کا سردار قرار دیا، اور جب جوانوں کی باری آئی تو ان کے متعلق ٹائٹل آپ نے امام حسن و حسین کو دیا، اور فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو سرداری اللہ کے نبی نے فقط 4 کو دی، 4 کو سید کے لقب سے پکارا، ایک اپنی ذات کو، اور اپنی ذات کو تمام کائنات کے لیے سید قرار دیا، تمام ولد آدم کے لیے سید قرار دیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو تمام مومن مردوں کے، عورتوں کے لیے، نساء المؤمنین کے لیے، نساء العالمین کے لیے سید قرار دیا، اور تمام جو نوجوانان جنت ہوں گے ان کا سردار آپ نے، ان کا سید امام حسن اور حسین کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سید کا ٹائٹل کسی کو نہیں دیا، اور اسی وجہ سے ہی، اسی ٹائٹل دینے کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سید، سیدہ فاطمہ الزہرا سید، اور امام حسن اور حسین دونوں سید، یہ دونوں سید ہیں، اسی وجہ سے ہی آل نبی سید کہلاتی ہے، کیونکہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سید کی آل سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلتی ہے، اور ان کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب ہے، اور پھر وہ آگے جا کر امام حسن اور حسین سے چلتے ہیں۔ اس وجہ سے امام حسن اور حسین دونوں سید، سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ تو نساء العالمین، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید و ولد بنی آدم، تمام بنو آدم کے سید۔ اس اعتبار سے یہ کائنات سید چلتی ہے ان 4 سیدوں سے۔ اسی وجہ سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر کیا، سیدہ امام حسن اور حسین کا، اور یہ ذکر کیا کہ یہ منسوب نہیں ہوں گے، ان کو منسوب نہیں کیا جائے گا ذریت فاطمہ کو، اولاد فاطمہ کو سیدنا علی کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو کن کی طرف کیا جائے گا؟ اللہ کی نبی کی طرف۔ ذریت فاطمہ ذریت النبی ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا بھی اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی ام ینتمون الی عصبہ، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، کل بنی ام ینتمون الی عصبہ، کہ ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف مولوب ہوتی ہے، الا ولد فاطمہ، سوائے فاطمہ کی اولاد کے، کہ جتنی بھی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، جو بھی ماں اولادیں پیدا کرتی ہے دنیا کے اندر، وہ تمام اولادیں کس طرف منسوب ہوتی ہیں؟ باپ کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ فقط فاطمہ الزہرا کی اولاد باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگی۔ انا ولیہم فانا ولیہم وانا عصبتہم، لوگوں جان لو پس میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ اللہ کے نبی نے اولاد فاطمہ کا نسب سید ہونے کی وجہ سے اپنی ذات کی طرف منسوب کر دیا۔ کس سید کی طرف؟ اس سید کی طرف جس کو حضور کہہ رہے ہیں انا سید ولد بنی آدم ولا فخرا، میں تمام نوع انسانی کا، بنی نوع آدم کا، آدم کی اولاد کا سید ہوں، اور یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ اس ذریت آدم کو
جو سیدہ ہیں، سیدۃ النساء، اس کی اولاد کو آپ نے سیدنا علی کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ کن کی طرف منسوب کیا؟ اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ اور پھر یہ اولاد سید ہے کن سے؟ امام حسن اور حسین سے۔ دونوں کیا ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جو سردار ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو بتا دینا چاہتا ہوں، جس کے اندر رسول نے فرمایا کہ میں ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں، ان کا نسب میری طرف منسوب ہوگا اور میں ہی ان کا عصبہ ہوں۔ تو اس کو امام طبرانی نے موجب الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے، امام ابو یعلا نے مسند کے اندر ذکر کیا ہے، امام دلمی نے ذکر کیا ہے، خطیب بغدادی نے ذکر کیا ہے۔ اور خطیب بغدادی نے ولیہم کی بجائے ابوہم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انا ولیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا انا ابوہم، کہ میں ان کا باپ ہوں۔ حسمی نے مجموع زوائد کے اندر ذکر کیا ہے، تہذیب الکمال کے اندر یہ حدیث پاک میں، کنز العمال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، سبل السلام کے اندر یہ حدیث پاک بہت ساری جگہوں کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے ذریت فاطمہ کو سید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اصل میں اولاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اور اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام اور حسن اور حسین کو ہمیشہ ابنایا کہا کرتے تھے، اپنے بیٹے کہا کرتے تھے۔ کبھی بیٹے کے بیٹے نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کو اسی وجہ سے کہ آپ ان کے ولی ہیں، آپ ان کے باپ ہیں، اس حدیث کی روح سے اسی وجہ سے ابنا کہا۔ اور اسی وجہ سے جب قرآن نے بھی آیات مباہلہ اتاری اور فرمایا امام حسن اور حسین کو لے کر جاؤ، تو وہاں تب پر بھی ابنا کے قرآن نے الفاظ استعمال کیے، وہاں پر ابنا کے قرآن نے آیت مباہلہ کے اندر استعمال کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو وہاں پر بیٹوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے یا کون ساتھ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اگلی کے اندر امام حسن تھا، ایک اگلی کے اندر امام حسین تھا، یہ دونوں چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور قرآن نے ان دونوں کو ابنا کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے۔ تو یہ بات بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسی وجہ سے ذریت فاطمہ ذریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، ذریت علی نہیں کہلاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم۔ ورنہ آپ کی اولاد بھی ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے نہیں ہے۔ سیدنا علی کی اور اولاد جو ہے، بہت ساری اور اولاد بھی ہے، اور بھی بیویاں تھیں آپ کی سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد آپ نے ان سے شادی کی۔ میں گفتگو کروں گا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بھی تھیں، وہ ذریت سید نہیں ہے، سید وہی ذریت کہلاتی ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے، اور ان کو یہ شرف اللہ کے نبی نے عطا کیا ہے کہ ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ انا ابوہم ان کے متعلق کہا ہے، انا ولیہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا ہے، فرمایا کہ فاطمہ کی ذریت نہیں ہوگی۔ اور میرے خیال کے اندر قیامت کے دن کے اندر بھی جو لوگوں کو اپنی ماؤں کے نسب سے پکارا جائے گا وہ امام حسن اور حسین کی عظمت کی وجہ سے ہوگا۔ لوگوں کو قیامت کے دن کے اندر جب لوگ پکارے جائیں گے تو باپ کے نام کے ساتھ نہیں پکارے جائیں گے، بلکہ کس کے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے؟ ماؤں کے نام ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو شرف سادات قائم رکھنے کے لیے کہ ان کی شرفیت قیامت کے دن کے اندر بھی قائم رہے، امام حسن اور حسین کو بھی جب پکارا جائے گا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام کے ساتھ، اور اسی وجہ سے ہی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام لوگوں کو قیامت کے دن کے اندر ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو یہ آج کی ایک مختصر سی گفتگو تھی، جس کو میں نے آگے بڑھانا اور بھی تھا اور گفتگو کرنی تھی، لیکن وقت کی تنگ دامانی کے بعد اگلی بات کو نہیں چھیڑ سکوں گا۔ میری خواہش تھی آج کہ میں ساتھ یہ بھی بیان کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بدعہ قرار دیا اور حدیث بیان کرتا اور اس حدیث کو بیان کرتا، لیکن وقت کی تنگ دامانی میرے ساتھ ہے، کیونکہ اس حدیث واقع کو میں بیان صحیح طریقے سے نہیں کر سکوں گا۔ تو اتنا کچھ جو میں نے بیان کیا ہے، مولا کریم اس کو قبول فرمائے، اور اس کو اگر میں نے حق اور سچ بیان کیا ہے تو مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور میں نے جو آپ تک ان باتوں کو بیان کیا ہے، جو آپ لوگوں نے سنا ہے، مولا آپ لوگوں کا سننا قبول اور منظور فرمائے۔ خلاصہ کلام میری آج کی گفتگو کا یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات بھی ہیں، سیدۃ نساء العالمین بھی ہیں، سیدۃ
نساء اہل الجنہ بھی ہیں، اور یہ منصب آپ کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا کیا ہے۔ آپ کو سیدہ کا منصب اور آپ کو کہ دونوں بیٹوں کو سیدہ کا منصب عطا کیا ہے۔ تو مولا کریم سیدہ کا ذکر پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کی بخششوں کا ذریعہ بنائے، ہم سب کو سیدہ کے طور اطوار پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ طور اطوار کیا تھے میں نے آپ کو بیان کیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کیا تھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ تھی چلنے پھرنے کے اندر۔ ان کی چال مصطفیٰ جیسی تھی، ان کا گفتار مصطفیٰ جیسا تھا، ان کا چلنا پھرنا مصطفیٰ جیسا تھا، ان کا بیٹھنا مصطفیٰ جیسا تھا۔ تو ہماری بیٹیوں کو بھی چاہیے اس دور حاضر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کے اسوہ کو اپنائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے جلووں کو اپنائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے چال چلن کو اپنائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے اٹھنے بیٹھنے کو اپنائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے حیا کو اپنائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اسوہ کو اپنائیں۔ کیوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو اسوہ ہے وہ اسوہ نبی ہے، وہ کامل نبی ہے۔ میں الفاظ دہرا دیتا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عربی کے اندر پھر برکت کے لیے کیا فرماتے کہ ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وحدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار کے اندر، سیرت و کردار کے اندر، نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ تو ہر اعتبار سے سیدہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی ہیں۔ تو آپ میری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنا رہی ہوں گی تو وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا رہی ہوں گی۔ جب میری بیٹیاں اور بہنیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی عادات اور اطوار کو اپنا رہی ہوں گی تو حقیقت کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اطوار کو اپنا رہی ہوں گی۔ جب میری بہنیں اور بیٹیں نشست و برخاست کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنا رہی ہوں گی تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا رہی ہیں۔ کیوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ آپ کا قسم اٹھا کر آپ نے کہا ہے کہ ایون چلنا تک آپ کا مشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی طرح تھا، ایسے ہی چلتی تھی جس طرح مصطفیٰ قدم اٹھاتے تھے۔ اس لیے ہمارا سیدہ آپ کا، میری بہنوں کا، بیٹیوں کا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کہ اسوہ پر عمل کرنا ایسے ہی ہوگا گویا کہ آپ اسوہ رسول پر عمل کر رہی ہیں۔ آپ کے کردار پر عمل کرنا ایسے ہی ہوگا گویا کہ آپ کردار رسول پر عمل کر رہی ہیں، گویا کہ آپ قرآن پر عمل کر رہی ہیں۔ تو آج آپ کی عرس پاک کے حوالے سے جو محفل تھی، اس حوالے سے ہم اپنے ساتھ عہد کریں، میری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں عہد کریں کہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے اسوہ کو اپنائیں گے۔ اور یاد رکھیے اس کڑے دور کے اندر، اس کڑے وقت کے اندر جب ہمیں ہماری بیٹیوں کو خاص کر اس یورپ کے ماحول کے اندر جس کردار کی ضرورت ہے اور جس محبت کی ضرورت ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اگر ہماری بیٹیوں کی محبتیں، ہماری ماؤں کی محبتیں، ہماری بہنوں کی محبتیں اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہو گئیں تو وہ خود بخود سیدہ فاطمہ الزہرا کے نمونے کو اپناتی جائیں گی، وہ خود بخود سیدہ فاطمہ الزہرا کے جلووں کے اندر ڈھلتی جائیں گی، وہ خود بخود سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کے سایہ کے اندر آتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو آپ کے کردار کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو کروانا چاہیے، تاکہ اس دور، فساد کے دور کے اندر جس سے ہم گزر رہے ہیں اس فساد کے دور کے اندر سے، اس فساد کے دور کے اندر بچنے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنایا جائے، کردار سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنایا جائے، طور و اطوار سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنایا جائے، عادات و اطوار سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنایا جائے، نشست و برخاست سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنایا جائے۔ آپ ہر لحاظ سے ہمارے لیے نمونہ ہیں۔
اس اعتبار سے بھی کہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی، اس اعتبار سے بھی کہ آپ نے اپنے خاوند کی خدمت کس طرح کی، اس اعتبار سے بھی کہ آپ اپنے والد کا ادب اور احترام کس طرح کرتی تھیں۔ انشاءاللہ تعالی کل کے پروگرام کے اندر اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، کس طریقے سے اپنے والد کا ادب اور احترام کرتی تھی، کس طریقے سے اپنے خاوند کا ادب اور احترام کرتی تھی، کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کی، امام حسن اور حسین کی، جن دونوں نے دین کو بچایا، کس طرح سیدہ زینب کی آپ نے تربیت کی جو کربلا کے میدان کے اندر کس طرح وہ کنبہ رسول کو بچا کے لے کر آئیں، اور ان کا کردار یزیدی قوتوں کے سامنے کس طرح کھڑا ہوا، اور کس طرح یزید کے بھرے دربار کے اندر سیدہ نے قوم کی قیادت کی اور حق کو بیان کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تربیت فاطمہ الزہرا تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ تربیت سیدۃ نساء العالمین تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ تربیت سیدۃ نساء اہل الجنہ تھی۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو آج یہ وعدہ کرنا چاہیے، جو سیدہ سے محبت ہم لوگ کرتے ہیں اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سیدہ کے طور اطوار کو اپنائیں، ہم سیدہ کے کردار کو اپنائیں۔ سیدہ کا کردار ہر لحاظ سے ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک تربیت گاہ کی حیثیت سے، ایک مؤدبہ رسول کی حیثیت سے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والی کی حیثیت سے، ہر لحاظ سے آپ ہمارے لیے نمونہ کامل ہیں۔ تو مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو سیدہ پاک کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ جزاء خیر۔